ظاہر آج واقع کربلا کو 40 دن ہو گئے. یہ فرمائیے کہ ظاہر چہلم کا موقع ہے اور یہ یادیں اس لیے بھی تازہ کرنا ضروری ہیں میرا خیال ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ ایمان کی حلاوت کا ذریعہ ہی یہ یادیں ہیں. تو معاشرتی طور پہ جو چہلم کا تصور ہے وہ ذرا بتائیے، اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. امام عاشقاں پسر رسول پسر بطول سرو آزادی ز بستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ کائنات ایک گلشن ہے تو یہ گلشن صرف اور صرف ان 2 پھولوں سے مہک سکتا ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما ریحان طیہ، یہ میرے 2 پھول. اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا تصفیہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارواح پر انوار بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقلیں لطافت سے سرشار ہوں، تو انہی کے دامن میں آنا پڑے گا. بالکل. ان کے دامن میں آئے بغیر یہ ناممکن ہے کہ کائنات اپنا حسن قائم کر دے. بات یہ ہے کہ آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ اس ظلم کی تصویر کھینچ دی. اب اس کے بعد جب ہم چہلم کے تصور کی طرف آتے ہیں تو ایک دینیات کے ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض جنازے وہ ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والے ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے کی بدولت شرکائے جنازہ کو برکتیں مل رہی ہوتی ہیں. اللہ، مغفرت ہو رہی ہوتی ہے ان کی. یہی کیفیت یہاں چہلم مبارک کی بھی ہے. اللہ. ہمارے ہاں چہلم کا تصور معاشرتی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ چہلم ہے جو معاشرے کو حق کی سر بلندی کے لیے ڈٹ کر میدان میں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے. اللہ. جس پر امت کی اس خیر کا دار و مدار ہے جس کے لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جس طرح یہ چہلم کائنات کو لاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز نہیں لاتی. اس چہلم کا ایک ایک لمحہ اس سے منسلک ہونے والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے دین کو اگر سر بلند کرنا ہے تو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اب جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ چہلم کی شرعی حیثیت، جی، اس ضمن میں قرآن و سنت کا مطالعہ مجھے تو یہ بتاتا ہے. چہلم تو اس نقطہ نظر سے بھی ہو گیا کہ جب یہ مقدس معطر معمبر سر کربلا پر پہنچے تو وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، اللہ، حضرت عطیہ رضی اللہ عنہما، وہ اس انتظار میں کھڑے تھے. 40ویں دن ان کی قبور پر پہنچنا، اتنی ہی بات امت مسلمہ کے لیے حجت کے طور پر کافی ہے. لیکن جب میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے چہلم اور 10واں اور تیجا کی طرف آتا ہوں، قرآن و حدیث کو ملا کر آپ ویسے میرا خیال ہے قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اے ایمان والو، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم لکھ رکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا. بالکل ٹھیک. اب آگے بھیجا تو معلوم ہے، اور یہ پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ یہ قرآن کی روشنی میں آپ اصحاب کہف سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو کس لیے عیبدار کر رہے ہیں، بچے کو کس لیے قتل کر رہے ہیں، دیوار کس لیے کھڑے کر رہے ہیں. یہ ساری روشن دلیلیں ہیں. لیکن ان سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ خود قرآن نے ہمیں کہا کہ کہو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.
रब्बी जालनी मुकीम अस्सला रब्बना अग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दुरुस्त, ठीक है। चेलम और तीजा और दसवें के मुतल्लिक जो लोग शक व शुबा में पड़ते हैं या जो लोग उनको डालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुअद्दिबाना इल्तमास ये है कि तमाम उम्मत के उलमा हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद उम्मत को बताते हैं कि आपने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, इंसान मर गया उससे उसका अमल मुनक़ते हो गया, ठीक है। लेकिन तीन से नहीं होता, सदका जारिया वाला, ठीक है, इल्म को फैलाने वाला, ठीक है, और तीसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाई कि वालदुन सालिह, नेक औलाद क्यों, यदऊ लहू। अब कुरान करीम ने ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हमें हदीस मुबारका की रोशनी में उसवा मिल गया कि औलाद सालेह जाने वाले के लिए सदका जारिया है। अब वो चाहे वैसे दुआ मांगे, चाहे रोज़े रख कर मांगे, ठीक है, चाहे नवाफिल करके मांगे, पढ़ कर मांगे, चाहे गरीबों मिस्किनों को खाना खिला के मांगे, बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे बड़ी दलील बाकी ये है, बाकी इज्तिमाई तौर पे अगर मिसाल के तौर पे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, इंतजार होता है, एक मौका मुहैया किया जाता है कि जो पहले नहीं आ सके उनके लिए एक दिन मुतय्यन कर लिया। अब जो लोग दिन की तायीन के ज़िमन में भी लोगों में वसवसा डालते हैं, वो भी इस बात को सामने रखें कि आप सालाना जलसे के लिए चंदा मांगने के लिए दिन मुतय्यन करें, उस पर कोई कदगन नहीं। बिल्कुल सही है। और एक नेकी के काम के लिए अगर दिन मुतय्यन कर लिया जाए तो उस ज़िमन में वो चंदा है ना, असल में बात ये